الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 سے ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 7، 8، 9 یہ 3 آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں، اور آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ سماعت کرنے سے پہلے آپ اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ حضور کی حدیث سے پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجیے، میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، 8، 9 پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ یعنی اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر اور شرکسی اور بے دینی حق کی مخالفت انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی، اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے۔ طبیب کہتے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا۔ تو لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، اور طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ فرما دیا کہ اللہ نے ایسے کافروں پہ مہر لگا دیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا، کہ جو کہ اندرونی کھانا کافر تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے،
اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو معلوم ہوئی ہے کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ دوسری پتہ چلی کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ جو لوگ، ذرا غور سے سنیں، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ ایسے کچھ ہمارے لوگوں میں بھی ہیں، دعوے ان کے بہت بڑے ہیں لیکن کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور تیسری بات پتہ چلی، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ کون لوگ؟ جو خود کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بھائی ایمان ان کے پاس کہاں؟ تو ایسے لوگوں کو اسلام سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی کھلا کافر، ہمیں معلوم ہے نا سامنے والا کافر ہے، بھائی مجھے معلوم سامنے والا دشمن ہے تو ہم تو اس سے ہوشیار رہیں گے نا، لیکن دوست ہی اندر سے دشمن ہو تو کیا کریں آپ؟ تو نقصان آپ کی جو دشمن ہے اس سے نہیں جتنا دوست سے آپ کو نقصان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گروہ بہتر صفات انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اسے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں حاصل یہ ہوا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ وہ لوگ، وہ کافر ہیں جو خود کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جو ایمان والے نہیں ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے اسلام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، اور یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، اس سے پاک ہے بالکل۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کیا؟ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اور اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، جو چھپی ہیں ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کہتے نہیں ہمارے دل کے حال ہمارا پڑوسی جانے یا نہ جانے، رب تو جان رہا ہے نا کہ میں کیسا ہوں، رب تو پہچان رہا ہے نا کہ ہاں اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے نا کہ جب تو بندہ کو کلام نہ کرے، جب کلام کرے گا نا تبھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔
کہ ہاں اس کی جملوں سے سمجھ سکتے ہیں، علم کی اہمیت بھی جملوں سے، لیکن اللہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر سے مطلع فرمایا، حضور کو آگاہ کر دیا گیا، تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے نہ رسول پر نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں آپ، یہاں منافق کی پہچان بتائی گئی ہے اس آیت میں، اس میں منافق کی پہچان بتائی گئی ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ اللہ سے پاک ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس درس میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔